بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا علم صرف ان کے پاس ہوتا ہے جو مدارس میں پڑھتے ہیں، جو کتابیں دیکھتے ہیں اور جنہیں لوگ عالم مانتے ہیں، یا پھر علم اور حکمت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ جیسے چاہے جب چاہے عطا کر دے؟ آج میں آپ کو ایک ایسی حیرت انگیز کہانی سنانے جا رہا ہوں جس میں ایک سادہ سا بٹھیارا جس نے کبھی مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کی، نہ کوئی کتاب پڑھی، لیکن اپنی سادگی اور عقیدت کے ساتھ ایک بڑے عیسائی پادری کو لاجواب کر دیتا ہے۔ ایک ایسی داستان جس میں عقل، سچائی اور اللہ کی دی ہوئی حکمت کی جیت ہوتی ہے۔ تو چلیں آغاز کرتے ہیں اس ایمان افروز کہانی کا، جو ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حقیقی علم کہاں سے ملتا ہے اور کیسے سچ ہمیشہ غالب آتا ہے۔ جب انگریزوں نے ہندوستان میں قدم رکھا تو یہ صرف سیاسی تسلط کا آغاز نہیں تھا، بلکہ ایک اور اہم مقصد بھی تھا۔ وہ یہاں اپنی مذہبی تبلیغ کرنے آئے تھے تاکہ ہندوستان کے لوگوں کو عیسائیت کی طرف راغب کیا جا سکے۔ اس مقصد کے تحت عیسائی مشنریوں نے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جلسے اور اجتماعات منعقد کرنا شروع کر دیے۔ یہ مشینری اپنے عقیدے کی عظمت کو پیش کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، اور ان کا مقصد تھا کہ وہ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے انہیں عیسائیت کے عقائد اور تعلیمات سے روشناس کرائیں۔ وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ جلسے کرتے، عوام کو لبھانے کے لیے مختلف طریقوں کا سہارا لیتے اور ان میں اپنے عقیدہ کی خوبصورتی دکھانے کی کوشش کرتے۔ لیکن یہ سب اس وقت ہوا جب ہندوستان میں دیوبند کے علماء اور دیگر اسلامی اکابرین موجود تھے، جنہوں نے عیسائی مشنریوں کے ان حملوں کا بھرپور مقابلہ کیا۔ وہ نہ صرف اپنے عقیدے کا دفاع کر رہے تھے بلکہ لوگوں کو اسلام کی حقیقی تعلیمات سے بھی آگاہ کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے علم اور حکمت سے عیسائیت کی تبلیغ کے خلاف مضبوط آواز اٹھائی اور انہیں ہندوستان سے بے دخل کرنے کی پوری کوشش کی۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب عیسائی مشنریوں نے دہرادون میں ایک بڑا جلسہ منعقد کیا۔ یہ جلسہ ایک اہم موقع تھا جس میں انہوں نے اپنے عقائد کی تبلیغ کے لیے بڑی محنت کی تھی۔ پادری نے اس موقع پر اپنے خطاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا اور اس عقیدے کو بہت شد و مات سے بیان کیا۔ اس کی باتوں کو وہاں موجود تمام لوگ گہری توجہ سے سن رہے تھے، اور پادری نے اس بات پر زور دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت خدا کے بیٹے کی ہے، اور یہ عقیدہ عیسائیوں کے ایمان کا بنیادی جزو ہے۔ لیکن اس وقت دہرادون میں مسلمانوں کی ایک کمی تھی۔ وہاں کوئی عالم دین موجود نہیں تھا جو پادری کے اس غلط عقیدے کا جواب دے سکے۔ مسلمان خاموش تھے اور ان کے دلوں میں ایک سوال اٹھ رہا تھا کہ اگر ان کی آواز اٹھانے والا کوئی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ کیا اس وقت اسلام کے اصولوں کا دفاع کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا؟ پادری کی باتیں ہو چکی تھیں اور وہاں موجود لوگ ان کی باتوں کو سن کر مخوف ہو گئے تھے، مگر اس خاموش ماحول میں ایک آواز ابھری جو کسی نے نہ سنی تھی، مگر ایک شخص نے یہ آواز سنی، اور وہ تھا ایک سادہ بٹھیارا۔ وہ ایک بٹھیارا تھا جو روٹی پکانے کا کام کر رہا تھا، اور اس نے اس بات کو سنا جو پادری لوگوں کے ذہنوں میں اپنے عقائد کا زہر گھول رہا تھا۔ کوئی عالم وہاں نہیں تھا، کوئی مذہبی رہنما موجود نہیں تھا، اور مسلمان خاموش تھے۔ لیکن یہ بٹھیارا تھا جس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ اس وقت خاموش نہیں رہا جا سکتا۔ وہ اٹھا، اپنے کام سے ہاتھ دھوئے اور پادری کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پادری نے جب بٹھیارے کو سامنے دیکھا تو اسے کچھ حیرانی ہوئی۔ ایک سادہ بے تعلیم شخص جو روٹی پکاتا ہے، وہ کیسے ان بڑے مذہبی سوالات کا جواب دے سکتا ہے؟ لیکن بٹھیارے نے بغیر کسی جھجک کے سیدھے سوالات شروع کر دیے۔ وہ اتنا سادہ تھا کہ اس کے سوالات میں کوئی پیچیدگی نہ تھی، بس سچائی کی جستجو تھی۔ بٹھیارے نے پادری سے سوال کیا، پادری صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کی عمر کتنی ہے؟ پادری نے جواب دیا، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ بٹھیارے نے کہا، میں اجل ابد کو نہیں جانتا۔ وہ سادگی کے ساتھ دوبارہ سوال کرتا ہے، اللہ کتنے برس کا ہے؟ پادری تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا، پھر بولا، 1,00,000 برس کا ہے۔ بٹھیارے نے مسکراتے ہوئے کہا،
اچھا اب مجھے سمجھ میں آیا، اب ایک اور سوال پوچھوں، بتاؤ اللہ کی کتنی اولاد ہے؟ پادری نے فوراً جواب دیا، اس کا بس ایک بیٹا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بٹھیارے نے کہا، میں صرف 60 سال کا ہوں اور میرے 10 بیٹے ہیں، اگر تیرے بیٹے میں سے کوئی ایک بھی مجھے تھپڑ مار دے تو میں فوراً منہ پھیر لوں گا، تو بتا اللہ کا بیٹا زیادہ طاقتور ہے یا میرے بیٹے؟ پادری کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا، اس کی زبان لڑکھڑائی اور وہ دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگا جیسے اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ آخر کار پادری نے شرمندگی کے ساتھ وہاں سے فرار ہونا ہی بہتر سمجھا اور وہ لوگوں کی نظریں بچاتے ہوئے جلدی سے جلسے کی جگہ سے چلا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب علم اور سچائی کی طاقت نے ایک سادہ انسان کو اتنا عظمت دے دیا کہ اس کے سوالات نے ایک بڑے پادری کو گہری سوچ میں ڈال دیا اور آخرکار وہ شکست کھا گیا۔ جب یہ واقعہ کسی نے حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی کے سامنے بیان کیا تو مولانا کی آنکھوں میں حیرت کی جھلک تھی، مگر ساتھ ہی وہ اللہ کی حکمت پر دل سے ایمان رکھتے ہوئے مسکرائے۔ مولانا نے کہا، سبحان اللہ، اللہ کی شان بھی عجیب ہے، وہ جسے چاہے علم اور حکمت دے دیتا ہے، چاہے وہ کسی بڑے مدرسے کا طالب علم ہو یا کوئی سادہ سا بٹھیارا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کا علم بے پایا ہے اور وہ ہر جگہ ہر انسان میں اپنی حکمت کا رنگ ڈال سکتا ہے۔ جس شخص کے دل میں سچائی کی جستجو ہو، اللہ اس کو وہ علم اور حکمت عطا کر دیتا ہے جو کسی بڑی کتاب یا درسگاہ سے نہیں مل سکتا۔ اس حیرت انگیز واقعے سے ہمیں ایک اہم سبق ملتا ہے کہ حکمت اور بصیرت صرف علم والے افراد کی خصوصیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ جسے چاہے جب چاہے اپنی حکمت سے نواز سکتا ہے، چاہے وہ کسی بڑے عالم کا شاگرد ہو یا ایک سادہ بٹھیارا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہمارے دل میں سچائی کی جستجو ہو اور ہم اللہ کی رضا کی کوشش کریں تو اللہ ہمیں بھی اپنی حکمت سے، جس کا کوئی ٹھوس پیمانہ نہیں ہوتا۔ تو آپ کے خیال میں کیا ہم سب میں ایسی حکمت پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے؟ کیا ہم بھی اپنے اندر وہ حکمت پیدا کر سکتے ہیں جو ہمیں سچائی کی طرف رہنمائی دے؟ اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔